کہ حلال بھی ضروری ہے۔ میں بڑی دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ میں تو اب روز رات کو تہجد پہ اٹھ کر نفل بھی پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ میں نے تو فلاں کو بھی کہا، فلاں کو بھی کہا، وظیفے بھی کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اب دیکھ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعا قبول ہو جائے، میں جو دعا مانگوں اللہ قبول کر لے، کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا اطب مطعمک یا سعد، اے سعد اپنے رزق کو حلال بنا لے، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر لے۔ رزق حلال ہی نہیں، وہ صحیح البخاری کی حدیث ہے نا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء اخذ من الحلال او من الحرام، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بندہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا، جو لے رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے، جو کما رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے، بس پیسہ ہونا چاہیے، وہ حلال ہے یا حرام، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کاروبار حلال ہے یا حرام، سود ہے یا رشوت ہے، دو نمبری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کچھ نہیں۔ اخذ من الحلال یا من الحرام، بندے پرواہ ہی نہیں کریں گے، لوگ اس بات کو پر غور اور فکر ہی نہیں کریں گے کہ کمائی حلال ہے حرام۔ ایسا لوگوں پر وقت آ جائے گا تو جب کمائی حلال حرام، رزق حلال حرام، لباس کی کمائی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے اور جا کر اشعثا اغبرا یمد یدئی، لمبا سفر کرتا ہے، اشعثا اغبرا یمد یدئی، بیت اللہ میں جا کر دعائیں کرتا ہے، ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا ربی دعائیں کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ دعا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام انا یستجاب لذالک، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام کمائی کا، انا یستجاب لذالک۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ کیسے تیری دعا کو قبول کر لیا جائے۔ یہ عام مسجد نہیں ہے میرے بھائیو، یہ گھر کا صحن نہیں ہے، یہ کوئی محلے کی مسجد میں یا چوک چوراہے میں یہ کہ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر نہیں دعائیں کر رہا، یہ وہاں جا کر دعائیں کر رہا ہے جو گھر اللہ کے ہاں ساری دنیا سے زیادہ، سارے گھروں سے زیادہ افضل اور ہر چیز سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ بیت اللہ میں بھی دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول۔ پھر دو روایتیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، ایک بندہ حج پر جاتا ہے اور جا کر جب وہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پکارتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نادا مناد فی السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا منادی کرتا ہے، پکارتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک غیر مبرور، نہ تیری لبیک اللہ کو مبارک ہے نہ قبول ہے، نہ تیرا آنا اللہ کو قبول ہے، اور اللہ نے تیرا حج بھی قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ زادک حرام، جو خرچہ کر کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا، جو لباس پہنے ہیں، خرچ کیا ہے، رزق کھایا ہے، سب حرام کمائی کا۔ اس حرام کی نحوست یہ ہے کہ اللہ نے تیرا حج کرنے سے پہلے ہی رد کر دیا، اللہ کو تیرا حج ہی قبول نہیں۔ پھر دوسرا بندہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی آتا ہے، وہ بھی تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک نادا مناد فی السماء، آسمان سے ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے لبیک وسعدیک وحجک مبرور، تیرا آنا بھی مبارک ہو، اللہ نے تیری لبیک حاضری کو بھی قبول کر لیا اور اللہ نے تیرے حج کو بھی قبول کر لیا ہے۔ حج کی قبولیت کی بشارت حج کے مناسک ادا کرنے سے پہلے دے دی گئی ہے، ابھی اس نے صفا مروہ کا
طواف نہیں کیا، سعی نہیں کی، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا، ابھی وہ جناب علی منا میں نہیں گیا، ابھی عرفات میں نہیں گیا، ابھی مزدلفہ کے ارکان کو مناسک کو ادا نہیں کیا، اور حج کے قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے تیری حج کو کیوں قبول کر لیا؟ زادو کا حلال، تیرا زاد راہ، تیری سواری، تیرا آمدن، تیرا کرایہ بھی حلال کمائی کا، جو کچھ تو خرچ کر کے آیا، پہن کے آیا، کھا کے آیا، سب حلال کمائی کا تھا۔ اللہ نے حلال کی وجہ سے تیرے حج کو قبول کر لیا، اور دوسرے بندے کو کیا کہا گیا؟ اللہ نے حرام کی وجہ سے تیرے حج کو قبول ہی نہیں کیا۔ کیا فائدہ نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ 10 لاکھ 15 لگانے کا، کیا فائدہ بیوی بچوں سے دور رہنے کا، کیا فائدہ اتنا لمبا سفر کرنے کا، اگر اس نے حلال حرام میں فرق ہی نہیں کیا، اگر اس نے حلال حرام میں تمیز ہی نہیں کی۔ کہیں سود کے پیسے ہیں، کہیں رشوت کے پیسے ہیں، کہیں ٹھگی اور 2 نمبری ہے، کہیں 2 نمبر مال ہے، کہیں کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، کہیں چلاکیاں ہیں، کہیں اس کا جناب دھوکہ ہے، وہ سارا جمع کر کے جمع کروا دیا ہے۔ جی اللہ نے مجھے حج پہ بلایا ہے، کیا بات ہے، تشہیر ہو رہی ہے، پروٹوکول لگائے جا رہے ہیں، تصویریں سٹیٹس بتائے جا رہے ہیں، تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں۔ رزق حرام ہے، لوگوں کی کمائی کھائی ہوئی ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، سود ہڑپ کیا ہوا ہے، رشوتیں لیتا رہا ہے، جناب بونس کمیٹیاں اور کیا کیا وہ لکی کمیٹیوں میں حصے ڈالے ہوئے ہیں، اس نے انشورنس کرائی ہوئی ہے، یہ جناب انشورنس اور بیمہ پالیسیوں کا دل دادا بنا ہوا ہے، یہ سارے کی ساری بنیاد اس کی آمدن کی سود کے اوپر تھی۔ اب ایسا حج بھی، ایسی نماز بھی، ایسا روزہ بھی اللہ کو قبول نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ ایک لقمہ حرام کمائی کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے، ما یتقبل اللہ منہ عمل 40 یوما، اللہ 40 دن کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ 40 دن کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ احسان جتلاتا پھرے، یہ چوڑا ہوتا پھرے، یہ چھاتی چوڑی کر کے پھرتا رہے، بڑی نمازیں ہیں، بڑے حج ہیں، بڑی زکاتیں ہیں، بڑے اعتکاف ہیں، میں جناب بڑا نیک پرہیزگار ہوں، لیکن اللہ نے اس کا عمل قبول ہی نہیں کیا۔ بس وجہ کیا ہے؟ یہ رزق حرام ہے، رزق حلال اور حرام میں تمیز ہی نہیں کرنا۔ جہاد جیسا عظیم عمل